الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ریب شک کو کہا جاتا ہے۔ نزلنا نازل کرنے کے لفظ سے نکلا ہے۔ عبدنا عبد بندے کو کہتے ہیں۔ فأتو کا مطلب ہوتا ہے لے آؤ۔ سورت کو کہا جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء شہید کی جمع ہے، مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ صادقین صادق کی جمع ہے، سچے کو کہتے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور یقیناً نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، وقود ایندھن کو کہا جاتا ہے، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، حجارہ پتھر کو۔ فاتقوا النار، تو ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اور وہ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے معجز ہونے کا ذکر فرمایا ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس طرح کی کتاب لانا کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اس سے پچھلی دو آیات میں اللہ جل جلالہ نے توحید کا ذکر فرمایا تھا کہ میں ایک ہوں اور میری عبادت کرو، اور بطور دلیل کے انسان کی تخلیق، بادلوں سے آسمان سے پانی کا برسایا جانا اور اس پانی کے نتیجے میں پھلوں کا اگنا، یہ امور بطور دلیل کی ذکر فرمائے تھے۔ اور دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ جب آسمان سے میرے سوا کوئی پانی برسا نہیں سکتا، جب تم لوگوں کو میرے سوا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، اور جب زمین سے تمہارے لیے میرے سوا کوئی پھل اگا کر دے نہیں سکتا، جب تمہیں پیدا میں نے کیا، تمہیں رزق میں دیتا ہوں، تمہاری ضروریات کا بندوبست میں کرتا ہوں، تو پھر میں ہی اکیلا اس قابل ہوں کہ مجھے ایک تسلیم کیا جائے اور میری عبادت کی جائے۔ تو گزشتہ دو آیات میں اللہ جل جلالہ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کا پیغام دیا تھا، اور بطور دلیل کے ان امور کو ذکر فرمایا تھا۔ ان دو آیات میں اللہ جل جلالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دے رہے، اور بطور دلیل کے قرآن کریم کو ذکر فرما رہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو معجز ہے، اور کوئی انسان، دنیا جہان کے تمام انسان مل کر اس جیسی ایک صورت، ایک آیت نہیں بنا کر لا سکتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی طرح کی کتاب لے کر آنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں، یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے۔ تو جب یہ اللہ کا کلام ہے تو جس ذات پر اترا ہے یقیناً وہ اللہ جل جلالہ کی نمائندہ ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے، لہذا اس پر ایمان لاؤ۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ معجزات دیا کرتا ہے، کیونکہ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ پیغمبر جب آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کا نمائندہ ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، لہذا میری اتباع کرو، تو اپنے اس دعوے کی دلیل کے لیے اس کو معجزہ چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معجزہ دے کر گویا کہ اسے ایک دلیل فراہم کرتا ہے کہ دیکھو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور دلیل یہ ہے کہ میں ایک ایسا کام تمہیں کر کے دکھاتا ہوں جو انسانیت کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہر نبی کے پاس کچھ نہ کچھ معجزات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے 3000 کے قریب معجزات دیے تھے، اور ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ
اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے تصدیق کے لیے 2 معجزات مقرر کیے ہیں۔ معجزات تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ 2 نرالے معجزات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ایک یہ قرآن کریم ہے، اور دوسرے نمبر پر جمرات کے مقام پر مارے جانے والی کنکریاں ہیں کہ 3 جمرات ہیں، اور حجاج لاکھوں حاجی 3 دن تک اس کو کنکریاں مارتے ہیں، اور ہر حاجی کو نیا کنکر مزدلفہ سے لانا پڑتا ہے، وہاں سے اٹھا کے بھی نہیں مار سکتا۔ تو ہر حاجی نے نئے کنکر مارنے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حاجی ہیں، اور 3 دن تک مارے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کنکر وہاں سے غائب ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس کا حج قبول ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کے کنکر کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ اگر کنکر غائب نہ ہوتے، اٹھائے نہ جاتے، تو وہاں تو ٹیلا لگ جانا چاہیے تھا 3 ہی دنوں میں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ کنکر وہاں سے اٹھوا لیے جاتے ہیں، غائب کر لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 2 معجزات ہر انسان کے لیے، ہر دیکھنے والی آنکھ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اس بات کے لیے کافی ہیں۔ قرآن کریم یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کے معجز ہونے کا ذکر خود اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں۔ 3 طرح کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، یا 3 قسم کے مراحل ہیں جس میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو چیلنج دیتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ چیلنج دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس طرح کی کتاب لے کر آنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی انسانیت کو چیلنج دیتا ہے کہ اس طرح کی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور تیسری جگہ اپنے چیلنج کو اور مختصر کر کے پوری انسانیت کو چیلنج دیتا ہے کہ 10 صورتیں نہ صحیح، اس طرح کی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور چیلنج کسی ایک شخص یا کسی ایک فرد کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو ہے کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس دنیا میں جو تمہیں مددگار ملتا ہے اپنا مددگار ملا لو، اس کو اپنے ساتھ بلاؤ، اور سب مل کر اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ جب نہیں لا سکتے، اور آگے اللہ جل جلالہ نے پیشن گوئی بھی کی ہے کہ تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے، اور جب نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو تسلیم کرو۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو اس کے الفاظ اور عبارات ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کے مفاہیم، اس کے معانی ہیں، اس کا دیا گیا پروگرام ہے، اس کا دیا گیا ایک نظام ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جہاں عربی لغت کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجز ہے کہ کوئی اس طرح کی فصیح بلیغ عبارت نہیں بنا سکتا۔ مسیلمہ کذاب بھی عرب تھا، اس نے بھی کوشش کی تھی کہ میں قرآن کریم کے مقابلے میں کچھ جملے بنا کر لے آؤں، تو کچھ ایسے مضحکہ خیز جملے اس نے قرآن کے نام پر بنائے کہ اس کے اپنے ماننے والے اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم جہاں اپنی عربی اور فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجز ہے کہ کوئی اس طرح کی آیت نہیں بنا سکتا، اسی طریقے سے قرآن کریم اپنے نظام اور اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بھی معجز ہے کہ کوئی کتاب اس طرح کا پروگرام انسانیت کو نہیں دے سکتی، اور انسانیت کے فلاح و بہبود پر مشتمل یہ نظام، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ دے سکے کسی کو۔ تو قرآن جہاں اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے معجز ہے، وہاں یہ اپنے نظام، اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے بھی معجز ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ بشیر بشارت سے نکلا ہے کہ انہیں خوشخبری سنا دیجئے۔ جنات، جنت کی جمع ہے، باغ کو کہتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، تحت کہتے نیچے کو، انہار نہر کی جمع ہے۔ کلما رزقو رزق سے نکلا ہے کہ جب بھی ان کو رزق دیا جائے، ثمرہ کہتے ہیں پھل کو،
متشابہ کہتے ہیں دو ملتی جلتی چیزوں کو، ازواج زوج کو کہتے ہیں، جوڑے کو، مطہرہ پاکیزہ کو، خالدون خالد کی جمع ہے ہمیشہ رہنا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں خوشخبری دی دیجئے، ان لہم جنات کہ ان کے لیے ایسے باغات تیار ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیا جائے گا، قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو ایسے رزق دیا جائے گا جو دیکھنے میں ملتا جلتا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پچھلی آیت کے آخری حصے میں اللہ جل جلالہ نے ایک وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ کوئلے سے اور دنیاوی ایندھن سے جلائے جانے والی آگ اگر سخت ہے تو جو آگ پتھر سے جلائی جائے اور جس آگ کو دہکانے میں انسان کو استعمال کیا جائے، پتھر کو استعمال کیا جائے تو وہ آگ کتنی سخت ہوگی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انسان اور پتھر سے جلائے جانے والی آگ کا مطلب یہ ہے کہ اس آگ میں انسان خود بھی جلے گا اور جس پتھر کو وہ بت بنا کر پوجتا تھا اللہ جل جلالہ کے مقابلے میں اس کو لے کر آتا تھا وہ پتھر بھی اس کے ساتھ ہی آگ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعید سنانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت دینے کے بعد اب اس آیت میں عقیدہ آخرت کا ذکر ہے۔ اب یہ بڑی ترتیب سے عقائد کی دعوت دی جا رہی ہے ہم سب کو۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت 2 آیات میں اور پھر 2 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دعوت۔ اب اس دعوت میں عقیدہ آخرت ہے اور فرمایا گیا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور صرف ایمان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عمل بھی کیا۔ ایمان تو اندرونی چیز ہے اور ایمان نظر جب آتا ہے جب وہ انسان کے اعمال میں آ جائے کہ ایک تو میں یہ اللہ جل جلالہ کو ایک ماننے کا زبان سے اقرار کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ماننے کا زبان سے اقرار کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ صرف زبانی اقرار ہی نہیں میرے عمل سے نظر آتا ہے کہ میں اللہ جل جلالہ کو ایک مانتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہوں کہ اپنے عمل سے نہ تو اللہ جل جلالہ کی کوئی نافرمانی کروں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں بے پرواہی اختیار کروں۔ تو حضور کی سنتوں پر عمل کرنا اور اللہ جل جلالہ کی اطاعت کرنا یہ ایمان کی عملی دلیل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جہاں جنت کا وعدہ کیا ہے آخرت میں وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی ذکر کیا کہ خوشخبری دیں کن لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور صرف ایمان پر ہی اکتفا نہیں کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بلکہ نیک عمل بھی کرتے رہے۔ تو جس آدمی میں یہ 2 شرطیں پائی جائیں اسے آپ خوشخبری دی دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان کے اکرام میں ان کو ایسے پھل بطور رزق کے دیے جائیں گے جو بظاہر ایک جیسے ہوں گے، اور جب جنتی کو وہ پھل دیا جائے گا تو وہ کہے گا اسی طرح کا پھل تو میں پہلے بھی کھا چکا ہوں، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ پچھلے پھل سے بالکل مختلف ہوگا۔ جنتیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لطف اور اکرام کا معاملہ ہوگا ہر وقت ہر لمحہ، اور لطف اور اکرام کا معاملہ مختلف طریقوں سے ہوگا۔ اب یہ بھی ایک اکرام کا معاملہ ہے کہ جنتی کو چونکانا ہے، اسے خوش کرنا ہے، تو اسے جب پھل دیا جا رہا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ تو پچھلا ہی پھل ہے، لیکن جب وہ کھائے گا تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا اور اسے ایک قسم کی خوشی اور سرور حاصل ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ جل جلالہ جنتیوں کو خوشیاں پہنچائے گا اور ان کا اکرام کرے گا، لیکن یہ جب ہوگا جب ہم دنیا میں اللہ جل جلالہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت کریں، اس کے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کریں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔